میری بہوئیں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آخر کار ماہنور شاہویر کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ جھوٹ بول کے شاہویر کو لنچ پہ بلاتی ہے کہ میں ایک آن لائن بزنس کرتی ہوں جس کے لیے آپ کے ساتھ کچھ آئیڈیاز شیئر کرنے ہیں۔ اب شاپ پہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے فادر اور بھائی بھی ہوتے ہیں، وہاں زیادہ دیر آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو ہم کہیں باہر مل سکتے ہیں۔ اب شاہویر کو حالانکہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس لڑکی کی انٹینشنز کچھ ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی ماہنور سے ملنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے لوکیشن شیئر کیجئے گا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ساتھ ہی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں ایمان یا گھر کا کوئی اور فرد میری باتیں سن تو نہیں رہا۔ یعنی شاہویر کو اچھے سے اندازہ ہے کہ ماہنور سے اس طرح سے باتیں کرنا، اس سے ملنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن خود بخود اس کے پھیلائے جال میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف فبیہا کے فادر چونکہ آؤٹ آف کنٹری تھے، جب وہ واپس آتے ہیں اور فبیہا کی ماں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں ایک بار پھر سے پیرنٹس بننے والے ہیں، تو فبیہا کے فادر کو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خوشی کے مارے ان کے پاؤں زمین پر ٹک ہی نہ رہے ہوں، جبکہ فبیہا کی ماں بتا دیتی ہے کہ فبیہا اس وجہ سے بہت ناراض ہے، اس نے تو گھر آنا جانا بھی بند کر دیا ہے اور شرط رکھی ہے کہ جب تک میں ابارشن نہیں کرواؤں گی وہ ہم سے نہیں ملے گی، جس پہ فبیہا کے فادر غصے بھی ہوتے ہیں اور پریشان بھی، اور اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ فبیہا ایسی بیوقوفی کی باتیں آخر کیسے کر سکتی ہے۔ تو فبیہا کی ماں بتا دیتی ہے کہ فبیہا کو دنیا والوں کے طعنوں کا ڈر ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کریں گے، کہ نانا نانی بننے کی عمر میں ہم خود پیرنٹس بننے جا رہے ہیں، جس پہ فبیہا کے فادر غصے سے کہتے ہیں کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے اور وہ بھی اتنے سالوں کے انتظار کے بعد، تو ہم لوگوں کے ڈر سے کفران نعمت کیوں کریں؟ ویسے بھی فبیہا کی رخصتی کے بعد ہم دونوں کتنے اکیلے اور اداس ہو گئے تھے، اب بیبی کے آ جانے سے ہمارے گھر میں ایک بار پھر رونق ہو جائے گی، میں لوگوں کے خوف سے اپنی خوشی قربان نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف فبیہا کے اندر یہ خوف ہے کہ اب تک تو یہ بات میرے سسرال والوں کو سب کو پتہ چل چکی ہوگی، پتہ نہیں وہ لوگ میرے خلاف کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے بیٹھ کے، یقیناً پیچھے میرا مذاق بھی اڑاتے ہوں گے، اور ہے بھی ایسا ہی۔ مہک اور ایمان فبیہا کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، جبکہ فبیہا کی ساس بھی فبیہا کو سنا ہی دیتی ہیں کہ بیٹا تم کمرے سے باہر نہیں آ رہی، مجھے پتہ چلا تھا کہ تم پریشان ہو، مجھے بھی بہت افسوس ہوا کہ تمہارے پیرنٹس کو اس عمر میں یہ کیا سوجھی، لیکن اب اگر یہ سب ہو ہی چکا ہے تو تم کب تک سب سے منہ چھپا کے کمرے میں بیٹھی رہو گی۔ لیکن امبر جب یہ باتیں اپنے شوہر آصف صاحب کے سامنے دہراتی ہے تو آصف صاحب امبر کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر فبیہا کے پیرنٹس کے ہاں خوشخبری ہے تو بہتر نہیں کہ آپ مٹھائی لے کے اور فبیہا کو لے کے وہاں جائیں اور انہیں مبارکباد دیں تاکہ وہ اپنی خوشی کو ٹھیک سے سیلیبریٹ کر سکیں، پتہ نہیں وہ بھی فبیہا کے اس رویے کی وجہ سے کتنے پریشان ہوں گے۔ دوسری طرف مہک پہلی بار آریان کے ساتھ بائک پہ بیٹھتی ہے اور اسے اپنا ڈر بھی بتا دیتی ہے کہ میں تو بائک پہ بیٹھنے سے ہمیشہ سے خوف زدہ تھی، تو آریان پوچھتا ہے کہ پھر آج تم میرے ساتھ کیسے بیٹھ گئی؟ تو مہک کہتی ہے کہ آج آپ جو بائک چلا رہے ہیں اب مجھے کوئی ڈر نہیں، لیکن افسوس کہ مہک کا وہ ڈر سچ بن کے اس کے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ آریان کا اور اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں دونوں کو بہت چوٹیں آتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد مہک کو آرام کرنا پڑے گا، ادھر ایمان بھی پریگننسی کی وجہ سے زیادہ کام نہیں کر رہی، تو اب گھر کا سارا کام فبیہا کے اوپر آنے والا ہے، اور فبیہا جو اپنے پیرنٹس سے ناراض ہے ان کے طرف بھی نہیں جا سکتی، کام سے جان بھی نہیں چھڑا سکتی، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام سنبھالتی ہے، کیا پتہ اسے سچ میں سارا کام کرنا آ جائے اور کھانا بھی اتنا لذیذ بنانا سیکھ جائے کہ فبیہا کے پیرنٹس بھی جب اپنی بیٹی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھائیں تو حیران بھی ہوں اور خوش بھی ہوں۔